کہانی ستارے کی نئی کہانی کرایہ دار کے ساتھ حاضر ہیں۔ وہ کافی دن سے محسوس کر رہا تھا کہ اس کا دوست حارث کافی دن سے کچھ الجھا سا ہے۔ روز پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہ بتایا کہ آخر بات کیا ہے، مگر آج اس نے عہد کیا کہ اس سے پوچھ کر ہی رہے گا کہ آخر اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے، کیونکہ وہ دونوں کافی سالوں سے اکٹھے آفس میں جاب کر رہے تھے، مگر کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ حارث اتنا پریشان ہوا ہو۔ گھر میں چھوٹی موٹی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، مگر اتنے دن سے حارث بہت زیادہ ہی خاموش اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ آفس میں کام کا بوجھ بھی زیادہ تھا، 3 بجے تک بالکل ٹائم نہ مل سکا، لیکن اس کی نگاہیں پل پل حارث کی طرف ہی تھیں۔ آج وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ آج دونوں نے مل کر دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ جب اس نے حارث سے پوچھنا چاہا تو اس نے کام کا بوجھ بتا کر آج بھی ہمیشہ کی طرح بات ختم کرنے کی کوشش کی، مگر آج وہ تہیہ کر چکا تھا کہ آخر دوست ہی دوست کے کام آتا ہے، اور پھر پریشان ہونے سے ٹھیک ہو جائے تو ہر کوئی پریشان ہی رہا کرے۔ 4:30 بجے کے قریب دونوں دوست گھر کے لیے نکلے۔ سردیوں کے دن تھے، 5 بجے ہی اچھی خاصی شام ہو جاتی ہے۔ اس نے ذرا آگے بس سٹاپ کے پاس جا کر حارث کو ایک کینٹین میں جانے کا بولا۔ اس نے لاکھ منع کرنے کی کوشش کی، مگر آخر اس نے اس کو منا ہی لیا۔ گرم گرم چائے اور پکوڑوں کا آرڈر دینے کے بعد اس نے حارث کو خریدا تو وہ بولا، ہم اپنے گاؤں میں بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ گاؤں کا سرسبز ماحول دل کے سکون کا باعث بنتا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد ہم گاؤں میں کھیلتے کودتے، کسی قسم کا ڈر خوف نہ تھا، جہاں جی چاہتا کھیلتے۔ ہم دوستوں کو جامن بہت پسند تھے، جہاں کہیں بھی جامن کا درخت ہوتا ہم وہاں پہنچ جاتے اور لذیذ جامن سے خوب لطف اٹھاتے۔ کبھی کسی نے منع نہ کیا۔ ہم 2 بھائی اور 1 بہن تھے۔ میں نے گریجویشن کیا تو دل میں لاہور آنے اور جاب کرنے کی لگن پیدا ہوئی۔ مجھے شروع سے ہی لاہور بہت پسند تھا۔ میں گھر والوں سے اجازت لے کر لاہور آ گیا۔ وقت اچھا تھا، تھوڑی سی تگ و دو کے بعد مجھے ایک آفس میں کلرک کی جاب مل گئی۔ جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی، میں نے ہر چھٹی والے دن گھر چلے جانا اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا، ماں باپ سے مل کر آنا۔ اس طرح 1 سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1 سال کے بعد میں نے ماں باپ سے کہا، بھائی کی شادی کر دیں۔ بھائی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ میں نے 1 ہفتے کی چھٹی لی، گاؤں والے دوستوں کے ساتھ بہت انجوائے کیا اور پھر دوبارہ سے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ گھر سے کال آئی کہ امی کی اچانک سے طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جانے کی وجہ سے حالت بہت خراب ہے۔ چونکہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور وہاں میڈیکل کی سہولت نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے میں نے کہا کہ لاہور لے کر آ جائیں۔ خدا کا شکر کہ بر وقت آ جانے کی وجہ سے امی کی حالت بہتر ہو گئی، مگر پھر بھی 1 ہفتہ لاہور رہنا پڑا۔ ان دنوں میں کرائے کے مکان میں رہا کرتا تھا۔ میں نے والدین کو بھی اپنے پاس ہی کچھ دنوں کے لیے رکھ لیا تاکہ وقفے سے چیک اپ کروایا جا سکے، لیکن شہر میں رہنا اور کرایہ افورڈ کرنا میرے لیے کافی مشکل کا باعث بننے لگا۔ گھریلو حالات اور اخراجات کی وجہ سے میں نے والدین سے کہا، اماں کیوں نہ گاؤں والا گھر بیچ کر ادھر کوئی چھوٹا موٹا گھر لے لیتے ہیں۔ والدین گاؤں والی جگہ بیچنے کے حق میں نہ تھے، مگر میری ضد کے آگے آخر وہ ہار مان ہی گئے۔ اس طرح ہم نے 10 مرلے کا گاؤں میں اچھا خاصا گھر بیچ کر یہاں 4 مرلے کا بنا بنایا چھوٹا گھر لے لیا، جس میں 2 کمرے اور ایک چھوٹی سی بیٹھک تھی۔ خدا کا شکر کہ اب ہمیں کرایہ ادا کرنے سے نجات مل گئی اور میری تنخواہ سے ٹھیک گزارا ہونے لگا۔ امی ابا کا دل شہر میں نہیں لگ رہا تھا، مگر چونکہ اب ہم کشتیاں جلا چکے تھے اس لیے انہیں سمجھوتا کرنا ہی پڑا، کیونکہ واپسی کا کوئی راہ نہیں تھا۔ محلے میں کسی کے ذریعے سے اماں کو میرے لیے ایک رشتے کی آفر ہوئی۔ شائستہ اچھی لڑکی تھی، دونوں گھرانوں میں اتفاق رائے سے رشتہ طے پا گیا اور اس طرح شائستہ میری زندگی میں آ گئی۔ ہماری زندگی بہت اچھے سے چل رہی تھی۔ خدا نے ہمیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی۔ ہمارے ساتھ والے ہمسایوں سے اچھے تعلقات تھے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی رہتا تھا اور لین دین کے معاملات بھی اکثر و بیش پیش آتے رہتے۔ ایک روز ساتھ والی آنٹی امی کے پاس بیٹھی تھی تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ ان کا ایک رشتہ دار لڑکا ان کے پاس آیا ہوا تھا۔ وہ پڑھائی کے سلسلے میں آیا تھا اور اب کسی جگہ معمولی جاب بھی کر رہا ہے۔ چونکہ اب اتنے وسائل نہیں، اس لیے الگ کرائے کے مکان میں رہنا اس کے لیے ممکن نہیں، اس لیے وہ ہمارے پاس ہی رہ رہا ہے۔ جلد ہی وہ اپنے لیے الگ سے بندوبست کر لے گا، اور ہمارا گھر بہت چھوٹا اور ہم لوگ زیادہ ہیں۔
پھر الگ سے بیٹھک بھی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ مہربانی کریں اور اپنی بیٹھک کرائے پر دے دیں تو بہت نوازش ہوگی، اس کے رہنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو خرچہ وغیرہ مل جایا کرے گا۔ وہ بھی کوشش کرے گا اور میں بھی دھیان رکھوں گی کہ جیسے ہی کوئی مناسب انتظام ہو میں اس کو وہاں شفٹ کر دوں گی۔ اماں عادتاً بہت کھلے دل کی مالک ہیں۔ انہوں نے مجھ سے یا ابا سے مشورہ کرنے سے پہلے ہی آنٹی کو کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ بھی میرے بیٹے حارث کی طرح ہیں، وہ جب تک چاہے یہاں رہ سکتا ہے۔ آپ اس سے کہہ دیں وہ کل ہی اپنا سامان بیٹھک میں شفٹ کر لے۔ اس طرح وہ لڑکا کاشف ہماری بیٹھک میں رہنے کے لیے آ گیا۔ یہاں سے ہی ہماری زندگی کے سیاہ دن شروع ہو گئے۔ اماں کا ذہن اپنی جگہ درست تھا۔ اس طرح تھوڑی بہت رقم گھر میں آ جایا کرے گی اور سبزی کا خرچ نکل آیا کرے گا، مگر آج کل کے دور میں بنا تصدیق کیے کسی کو بھی کرائے پر رکھنا بہت بڑی غلطی، اور اب تو یہ بات قانوناً جرم ہے۔ کسی بھی کرایہ دار کے تمام قوائف قریبی تھانے میں جمع کروانا لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ مجھے پہلے دن سے ہی کاشف کی نظر اچھی نہیں لگی تھی۔ میں صبح جاتے وقت بچوں کو اسکول چھوڑ دیتا اور شائستہ یا اماں واپس چھٹی کے ٹائم ان کو لے لیتی تھیں۔ اس طرح وقت گزر رہا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اماں ابا کو گاؤں میں کسی بیمار کا پتہ لینے جانا پڑا۔ میں کام پر آ گیا۔ شائستہ اکیلی گھر پر تھی۔ شائستہ بتاتی ہے کہ وہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کمینہ کاشف نہ جانے کب سے دروازے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اچانک ڈر گئی تو وہ مسکرانے لگا۔ بھابھی میں تو ویسے ہی گھر دیکھنے کی غرض سے اس طرف کا دروازہ کھول کر آ نکلا۔ حالانکہ اماں کے ہوتے ہوئے وہ کم ہی اس طرف آتا تھا، مگر آج وہ بات یقیناً وہ جانتا تھا کہ اماں یہاں نہیں ہیں اور حارث بھی کام پر گئے ہوئے ہیں۔ بچے اسکول اور شائستہ اکیلے ہی گھر میں ہیں تو اس کا اکیلے اس طرف آنا خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایک شام کو حارث کام سے گھر واپس آئے تو بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ترقی ہو گئی ہے اور تنخواہ میں 5,000 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اور آج ہم لنچ باہر کریں گے۔ بچوں کو جلدی سے تیار کر لو، اور پھر وہ خوشی خوشی باہر نکل گئے۔ اماں گھر پر ہی رہیں، خوب انجوائے کیا، بچے بھی بہت خوش تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی زندگی کا حسن ہیں۔ مثالی زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کو ٹائم دینا، بچوں کو باہر لے کر جانا اور ان کے ساتھ زندگی گزارنا، وقت گزارنا بہت طمانینت کا باعث بنتا ہے۔ عورت کی جاب ایک ایسی جاب ہے کہ وہ 12 مہینے کام کرتی ہے، 24 گھنٹے کام کرتی ہے، اور وہ بھی بنا تنخواہ کے۔ اس کو بھی چھٹی چاہیے، اس کو بھی تنخواہ چاہیے، اور وہ تنخواہ پیار کی صورت میں، اعتماد کی صورت میں، وقت کی صورت میں اسے چاہیے ہوتی ہے۔ واپسی پر اماں کے لیے کھانا پیک کروایا اور رات 10 بجے کے قریب گھر پہنچے۔ یہ لیں اماں، آپ کھانا کھا لیں، ہم تو باہر سے کھا کر ہی آئے ہیں۔ اماں نے بولا، بیٹا ذرا کاشف کو بھی آواز دے لو، اس کو بھی اپنی خوشی میں شریک کر لیتے ہیں، آخر ہمسایوں کے بھی تو کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور پھر وہ تو ہمارے گھر میں ہی موجود ہے۔ تو حارث نے اسے آواز دی۔ حارث اور شائستہ بچوں کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ کاشف اماں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ شائستہ بچوں کے لیے دودھ گرم کر کے کچن سے نکلی تو اس نے محسوس کیا کہ کاشف کی گندی نگاہیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ اماں آپ دعا کریں کہ مجھے بھی جلد از جلد نوکری دے دے، اللہ ہر ایک کو آپ جیسی ماں عطا کرے۔ کاشف اماں سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان کو اپنا گرویدہ بنانے کی کوشش میں مصروف تھا، جبکہ شائستہ کو اس طرح روز روز اس کا اماں کے پاس آ کر بیٹھنا کھٹکتا تھا۔ آج صبح صبح اٹھ کر حسب عادت شائستہ نے ناشتہ تیار کر کے حارث کو دیا، ساتھ ساتھ بچوں کو اسکول کی تیاری کروائی، تو حارث بچوں کو لے کر اسکول چھوڑنے اور آفس جانے کے لیے نکلا۔ شائستہ گھر کے معمول کے مطابق کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اماں نے شائستہ سے کہا، بیٹا میں باہر سے تازہ سبزی اور کچھ چیزیں لے آؤں۔ شائستہ نے گھر کے کام کیے اور غسل خانے میں نہانے کے لیے گھس گئی۔ جب وہ نہا کر نکلی تو اس نے کاشف کو باہر غسل خانے کے پاس کھڑے دیکھا۔ شائستہ تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ وہ فوراً سے پہلے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور آواز دی، کاشف بھائی آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ اماں ادھر نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا، وہ میں اماں سے ملنے آیا تھا۔ حالانکہ شائستہ کو یقین تھا کہ اس کو پتہ تھا اماں باہر نکلی ہیں اور حارث اور بچے گھر پر نہیں ہیں، اسی لیے وہ کمینہ ادھر آیا ہے۔ شائستہ کو 100% یقین ہو چلا تھا
کہ یہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ آج اماں سے ضرور بات کروں گی۔ اماں جب گھر آئی تو شائستہ بہت پریشان تھی اور بے چین بیٹھی تھی۔ اماں نے آتے ہی بولا، بیٹا جلدی جلدی سبزی بنا لو، بچے اسکول سے آئیں تو تازہ کھانا بنا ہونا چاہیے۔ شائستہ سبزی بنانے میں لگ گئی اور ساتھ ساتھ اماں سے بات کرتی جا رہی تھی۔ اماں کافی مہینے ہو گئے، اب آپ کاشف سے بولیں کہ وہ اپنا انتظام کہیں اور کر لے۔ میں چاہتی ہوں کہ بیٹھک کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی مہمان ہی آ جاتا ہے، اور پھر بچوں کو پڑھائی کے لیے بھی الگ کمرہ چاہیے۔ اماں آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ ہاں ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا اور فرمانبردار بچہ ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، جلد ہی اسے اچھی نوکری مل جائے گی۔ اور پھر اماں نے شائستہ کی بات سنی انسنی کر دی۔ ہائے میری بھولی ماں۔ کاشف 24 گھنٹے اسی کوشش میں رہتا کہ اسے کوئی موقع مل جائے اور وہ اپنے گندے عزائم میں کامیاب ہو سکے، اور پھر ایک روز اسے وہ موقع مل ہی گیا۔ اماں کو دوبارہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں جانا پڑا۔ حارث بچوں کو لے کر اسکول کی جانب نکل گیا اور پھر کاشف شائستہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ شائستہ بستر وغیرہ سمیٹ رہی تھی، جیسے ہی پلٹی وہ کاشف سے ٹکرا گئی۔ اس کے تو جیسے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ کاشف نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی کہاں دیا تھا، نہ جانے اس نے اسے کیا سنگھایا کہ وہ بے ہوش ہو گئی، اور پھر شیطان اپنے برے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے وہاں سے فوراً اڈاری ماری اور غائب ہو گیا۔ اب اس کا وہاں رہنے کا مقصد ختم ہو چکا تھا۔ نہ جانے دن کے کس پہر شائستہ کو ہوش آیا۔ بچے انتظار کر کے خود اسکول سے واپس آ چکے تھے اور امی کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر جیسے اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو بے لباس اور بے آبرو پایا تو رو رو کر برا حال ہو گیا۔ بچے کچھ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ آخر کیا ہوا ہے۔ اس نے فوراً بیٹھک کا کھلا دروازہ دیکھا تو سمجھ گئی کہ شیطان اس کی پہنچ سے دور جا چکا ہے۔ اس نے فوراً حارث کو فون کیا اور اسے گھر بلایا اور بلا جھجک ساری کہانی بیان کر دی۔ ساتھ والی آنٹی جنہوں نے اسے یہاں رکھوایا تھا وہ خود بھی بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا نظر آ رہی تھیں۔ اب نہ جانے وہ سچی تھیں یا جھوٹی، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اماں بھی واپس آ چکی تھی۔ اپنی عزت کی خاطر حارث نے پولیس میں رپورٹ درج نہیں کروائی، مگر وہ پچھلے 2 ماہ سے اسے تلاش کرتا رہا۔ کسی بھی اجنبی کو گھر میں رکھنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل انکوائری اور شناختی کارڈ کی کاپی رکھ لینی چاہیے۔ خدا کاشف جیسے شیطان صرف سے خود انتقام لے گا۔